إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللہ مالک کائنات کا خالق ہے، جس نے اپنے بندوں کو اس دنیا میں بھیجا. رب کی رحمتوں پہ قربان جائیں، اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا. اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ان کی ہدایت کے لیے آسمان سے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ کار کلام الہی کی صورت میں نازل فرمایا. اللہ کے انبیاء آتے رہے، لوگوں کو اس دنیا میں آنے کا مقصد یاد کرواتے رہے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جس ماحول میں پیارے حبیب علیہ السلام آئے، وہ ماحول، وہ معاشرہ ایک خالق و مالک کو بھلا کر اولیاء کی مورتیاں بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز تھا. بتوں کے پجاری بھول گئے تھے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ نہیں ہے، یہ مالک کو ناراض کرنے کا طریقہ ہے. پیارے حبیب علیہ السلام نے اللہ مالک کے کلام کی آیات کو پڑھا، ان کو دعوت دی. لوگ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے لگ گئے، اس کلام کو اپنے لیے آئیڈیل ضابطہ حیات بنانے لگے. پھر وہی جو کل تک تہذیب سے ناآشنا تھے، وہ قوم کے رہبر و رہنما بن گئے. ان کی شان کتنی بلند ہوئی. اس کلام الہی سے جڑنے کے بعد ان کی زندگی کیسے تبدیل ہو گئی. وہ عرب کے بدوؤں کا تذکرہ مالک کے عرش سے کیسے نازل ہونے لگا. کلام الہی میں ان کے تذکرے اور ان سے راضی ہونے کے اعلان نازل ہونے لگے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پیارے حبیب علیہ السلام سے کہتے ہیں یہ خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کے آ رہی ہے، اس خدیجہ کو اس کے اللہ کا سلام کہہ دیجیے، اس کو بتا دیجیے رب نے تیرے لیے موتی کا محل تیار کر رکھا ہے. اس کلام الہی کو اپنے سینے سے لگانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس آپ کے ساتھی آ کے کہتے ہیں رات کھلیان میں قرآن حکیم کی تلاوت کر رہا تھا، میرا گھوڑا اس آواز کو سن کے بلکتا تھا. میں قرآن حکیم کی تلاوت کو روک دیتا تھا، گھوڑا پرسکون ہو جاتا تھا، پھر پڑھتا وہ پھر اچھلتا. آپ نے فرمایا میرے صحابی تو اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا، اس کو سننے کے لیے آسمان سے ملائکہ اترے ہوئے تھے، جنہوں نے اس کو اپنا بنایا، جو اس کے بن گئے، جنہوں نے زندگی اس کے مطابق گزارنے شروع کر دی. پیارے حبیب علیہ السلام مسجد میں داخل ہوتے ہیں. ابن مسعود میرے رب کا کلام پڑھ رہے، اللہ کے نبی نے بڑی محبت سے توجہ سے ان کی تلاوت کو سنا.
اور اتنی پیاری لگی، اعلان کرتے ہوئے کہا جو یہ چاہے قرآن کو ویسے پڑھے جیسے یہ نازل ہوا تو ابن مسعود کی قرات پہ پڑھا کرے۔ قرآن سے جڑنے والے ابن مسعود جو خود کہتے ہیں اگر مجھے پتہ لگ جاتا کہ کسی کے پاس اللہ کے اس کلام کا علم ہے، میں خود اس کے پاس جا کے اس کے سامنے بیٹھ کے اس علم کو حاصل کرتا۔ درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، چھوٹا سا جسم ہے، پتلی پتلی ٹانگیں ہیں، تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے، ان کی تہمت کا کپڑا اڑتا ہے، صحابہ کو پتلی پتلی ٹانگیں نظر آتی ہیں، ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ مصطفیٰ پوچھتے ہیں کیوں ہنس رہے ہو؟ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب پوچھتے ہیں اپنے اصحاب سے کیوں ہنسے ہو؟ کہا ابن مسعود کی یہ کمزور ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ کہا اللہ کی قسم جب قیامت کا دن ہوگا میزان میں اگر ابن مسعود کی ٹانگوں کو رکھ دیا جائے تو احد پہاڑ سے زیادہ بھاری ہوں گی۔ پیارے حبیب اس کلام الہی سے جڑنے والے اصحاب کی شان کیسے بیان کرتے ہیں؟ سیدنا ابی سے کہتے ہیں مجھے قرآن سناؤ۔ ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن تو آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں مجھے سناؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پہ نازل ہوا، میں آپ کو سناؤں؟ کہا مجھے سناؤ، اس لیے سناؤ رب نے حکم دے کر کہا ہے ابی سے قرآن سناؤ۔ جو اس کے ساتھ جڑ گئے، جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اللہ مالک کے بندے ہیں، مسلم ہیں۔ مسلم اس اونٹ کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں رسی ڈالنے کے بعد اگر ایک بچے کو دے دی جائے وہ کہتا ہے بیٹھ جا، وہ بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کھڑا ہو جا، تو اتنا بڑا اونٹ اس بچے کی بات کو مانتا ہے۔ ہم مسلم ہیں، ہمارا ٹوٹل اختیار ہمارے جسم پہ، ہمارے گھر پہ، ہمارے ماحول پہ، ہمارے معاشرے پہ ہمارا نہیں ہے، کلام الہی کا ہے، قرآن حکیم کا ہے۔ ہم اس کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں۔ جب انسان یہ فیصلے کر لیتے ہیں تو پھر قیامت کا دن یہ عظیم خبریں لے کے آتا ہے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے قرآن کا علم حاصل کرنے والا، قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا، اس کے علوم کا ماہر بننے والا، قیامت کا دن ہوگا ملائکہ کی صفیں لگی ہوئی ہوگی، مولا اپنے اس بندے سے کہے گا انسانوں کی صفوں سے نکل کے ملائکہ کی صف میں کھڑا ہو جا۔ انڈیا پاکستان سے آنے والے UK ان کے ذہن میں سب سے پہلے ایک لائٹ ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، کس سے بڑا پاسپورٹ لب جو ہے نا کشمیر آتی ہے، پاکستانی پاسپورٹ تو جان چھوڑ کے سواد ہی آنے گا۔ ایئرپورٹ پہ ذلیل کر دے پاکستانی پاسپورٹ، شرم سے سب چھوڑو، اگر UK کا پاسپورٹ آپ پڑھ کے UK کا پاسپورٹ، میں پاکستانیوں سے نکل کے UK کی نیشنلٹی ہولڈرز میں شامل ہو جاؤں گا۔ ارے بھائی تم UK کی نیشنلٹی لے لو یا USA کی نیشنلٹی لے لو، بالآخر اسی قبر کی مٹی میں جانا ہے نا، وہاں تو 5 سٹار خبر نہیں ہوگی، یہی خبر ہوگی۔ لیکن ایک نیشنلٹی کا اعلان قیامت کے دن ہو رہا ہے، اس کلام الہی سے جڑنے والا، اس کا علم حاصل کرنے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کے ساتھ راتوں کو جاگنے والا، اس کا علم لوگوں تک پہنچانے والا، ماہر قرآن، مالک فرما رہا ہے نکل انسانوں کو چھوڑ دے، تیری شان یہ ہے کہ تو ملائکہ کی صف میں کھڑا ہو جا۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، یہ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، جیسے پرندوں کے جھنڈ ہوتے ہیں اس طرح سایہ کریں گی ان کے اوپر جو اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کہیں یہ ذکر آپ نے پڑھا کہ جیو ٹیلی ویژن قیامت کے دن آئے گا، بڑی ساری سکرین ہوگی، آپ کے اوپر سایہ کیا ہوا ہوگا، جو 2 گھنٹے وہ ٹی وی دیکھتا تھا وہ اس کے سورج کی دھوپ نہیں لگنے دے گا۔ پڑھا کہیں BBC نیوز کے بارے میں کہیں سنا آپ نے کہ قرآن حدیث میں آیا ہو؟ کرکٹ میچوں کے بارے میں سنا؟ دوستوں کے ساتھ گپے ہانکنے کے بارے میں سنا؟ لیکن ہاں اللہ کی قسم اگر یہ کلام الہی اس کے ساتھ جڑ گئے، اس کو اپنا بنا لیا، اس کے بن گئے، اس کے مطابق سر جھکانے شروع لگ گئے کہ کائنات میں میں سب سے ٹکر لے سکتا ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف نہ میری زبان کھل سکتی ہے، نہ میرا ہاتھ اٹھ سکتا ہے، نہ میرا قدم چل سکتا ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، کلام الہی اس کے پاس آئے گا اور کہے گا تو نے دنیا میں مجھے تنہا نہیں چھوڑا، تیری راتوں کا ساتھی میں تھا، تیرے دن کا ساتھی میں تھا، اب یاد رکھ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ انسان کو لے کر جائے گا، خالق و مالک کے سامنے شفاعت کرے گا، قرآن سفارش کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، اللہ اپنے کلام کی شفاعت کو سن کے اس کے قاری کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔
یہ کلام الہی وہ عظیم نعمت ہے بھائیو. سوچئے ذرا، سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو سوچنے کی توفیق دے، اور پھر ہر سننے والا سوچے. آخری بار کتنے دن گزر گئے ہیں میں نے محبت سے رب کے کلام کو کھول کے پڑھا ہے. میرے 24 گھنٹوں میں سے کیا اس کلام کا کوئی حصہ ہے؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جب قرآن حکیم کو اٹھاتے تو رونے لگ جاتے، قرآن حکیم کو اٹھاتے تو رونے لگ جاتے اور کہتے جہاد کی وجہ سے میں تیری زیادہ تلاوت نہیں کر سکتا، میں اللہ کے دین کے لیے مصروف ہوں، جہاد کے دن میں زیادہ وقت گزرتا ہے، میں اس وجہ سے تجھے پڑھ نہیں سکتا. آج کے مسلمان بھائی میں اور آپ کیا کہیں گے؟ موبائل کی وجہ سے میں تجھے زیادہ پڑھ نہیں سکتا. واٹس ایپ، فیس بک، اسکائپ، موبائل کی گیمز. اچھا بھلا دیندار بھائی فارغ بیٹھا ہے موبائل سے گیم کھیل رہا ہے، کیا ملے گا آپ کو؟ اور پیارے حبیب فرماتے ہیں یہ کلام الہی اگر تم اس کا ایک حرف پڑھو گے 10 نیکیاں اللہ عطا فرمائے گا. اور میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف ہے، لام حرف ہے، میم حرف ہے. صرف الف لام میم کہنے سے اللہ تمہیں 30 نیکیاں عطا فرما دے گا. اور موبائل پہ اگر ہم سکور جتنے مرضی گیم بنا لو کھیل لو اس سے بھی تو نیکیاں ملیں گی. یہ امت کا وہ سرمایہ ہے جو اس سے جڑ گیا، اس دنیا کے اندر اللہ نے اس کو عزت سے نوازا، اور جس نے اس کلام الہی کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں ذلیل ہو گیا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ قرآن حکیم ہمارے جسم پہ نہ رہا، یہ قرآن حکیم ہمارے گھروں پہ نہ رہا. ہاں قرآن حکیم ہمارے گھر میں ہے صرف ڈیکوریشن پیس کی صورت میں آیت الکرسی سجانے کے لیے، صرف سورۃ فاتحہ ڈیکوریشن پیس کے طور پہ سجانے کے لیے. ارے بھائی قرآن دیواروں کی زینت بننے کے لیے نہیں آیا، میرے اور تیرے دل کی زینت بننے کے لیے آیا تھا. یہ قرآن حکیم ان آیات کا مجموعہ ہے. اگر انسان اس میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے ہر نماز کے بعد، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن مواحد ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی اپنی موت حائل ہے، مرے گا تو جنت میں جائے گا. ہم نے یہ کام بھی چھوڑ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مولوی صاحب بچوں کو دے دیں اسی پچھو آمین آمین کہہ کے منہ کے پھیر کے جوتی پہن کے نکل جاتے ہیں. آیت الکرسی سے بھی کہتے ہیں. آئیے یہ کلام الہی وہ کلام ہے اللہ کی قسم جس نے امتوں کو جوڑا ہے، جس نے عقائد کی اصلاح کی ہے، جس نے معاملات کی اصلاح کی ہے. آج مجھے کہنے دیجئے، اللہ کی قسم مجھے کہنے دیجئے، آج امت میں جتنا انتشار ہے، جتنا اختلاف ہے، جتنے فرقے ہیں، جتنے گروہ ہیں، جتنی پارٹیاں ہیں، اس کا سب سے پہلا اور بڑا سبب یہ ہے امت کے ہاتھ سے کلام الہی چھین لیا گیا. برا ہو ان علماء سو کا، ان مولویوں کا برا ہو جنہوں نے قوم کو پڑھی پڑھا دی. دوسرا قرآن نہیں سمجھ سکتے، ترکو عربی پڑھ کے نہ لیکن ترجمہ نہ پڑھنا. کیوں؟ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاؤ گے. قرآن اتنی ڈیفیکلٹ بک ہے، اتنی خطرناک اور اتنی بڑی اور اتنی مہم اور اتنی سخت اور اتنی مشکل کتاب ہے جس کو صرف 4 امام ہی سمجھے تھے، اس کے بعد سب کی سمجھ پہ الفی لگ گئی تھی. اسے کوئی اور نہیں سمجھ سکتا. مثال دے کے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، آپ کا بچہ پرائمری اسکول کا اسٹوڈنٹ ہے، 5th کلاس کا، لیکن وہ جس اسکول میں گیا ہے اس کو 10th کلاس کی انگلش بک دے دی گئی. ظلم ہوا یا نہ؟ جی آپ پرنسپل کے پاس جاؤ گے، اسکول کے بورڈ کے پاس جاؤ گے، میرا بچہ 5th کلاس کا ہے، کتنا ظلم کر رہے ہو، آپ نے جو اس کو انگلش بک لگائی ہے وہ 10th کلاس کی اتنی مشکل بک میرا بچہ کیسے پڑھے گا؟ اور وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم نے تو اسی سے پڑھا، اسی سے پڑھانا ہے، یہ فیل ہوتا ہے تو سال مارا جائے گا، پاس ہو گیا تو آگے جائے گا. ظلم ہوا نا؟ یہ کہنے والوں کہ قرآن کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا سوائے بڑے بڑے ملاؤں کے. تو مجھے بتاؤ اللہ نے یہ کلام نازل کیا
اسی کلام میں سے قیامت کے دن جنتی اور جہنمی کے فیصلے ہونے ہیں. جو اس کلام کے اوپر چلا، اس کو اپنا عمل بنایا، وہ جنت میں گیا. جس نے کلام الہی کو چھوڑا وہ جہنم میں گیا. تو کیا نعوذ باللہ یہ اللہ کی طرف سے انسانوں پہ ظلم نہیں ہے کہ جس کتاب کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی، وہ اللہ نے کتاب کتنی مشکل بنائی کہ سوائے 8 سال مدرسے میں پڑھنے والے، 15 علوم کا علم حاصل کرنے والے، اس کے علاوہ وہ کسی کو سمجھ آ نہیں سکتی. یہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے تاکہ تم قرآن حکیم کو پڑھ کر ڈائریکٹ ہدایت کے راستے پہ نہ چلو، مولویوں کے محتاج رہو، ان کا چندہ، ان کی دکانداری، ان کے پیٹ کا ختم درود جاری رہے. تو ورنہ حقیقت کیا ہے؟ مالک فرماتا ہے میں نے اس قرآن کو آسان کر دیا. فہل من مدکر، کون ہے اس کو سیکھنے والا؟ آئیے کلام الہی سے پوچھتے ہیں یہ کلام کیسا ہے، یہ آیا کیوں ہے؟ مالک فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات، ببرکت ہے وہ ذات، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے اس فرقان کو اتارا. یہ قرآن حکیم فرقان ہے. یہ اہل شرک اور اہل توحید کے درمیان فرق کرتا ہے، یہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرتا ہے. یہ فرقان ہے، یہ فیصلے کر دینے والی کتاب ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے. اللہ کی قسم دکھ والی بات آپ کو عرض کروں، مسلمانوں نے جو کلام الہی کے ساتھ سلوک کیا وہ ایک ماں اپنے بیٹے کے خط کے ساتھ نہیں کرتی، ایک باپ اپنے بیٹے کے خط کے ساتھ، لیٹر کے ساتھ نہیں کرتا. مثال دے کے سمجھاتا ہوں. کسی کا بیٹا عرب ملکوں میں رہنے والا ہو، وہ عربی میں خط لکھے ماں باپ کو، والدین کو عربی ریڈنگ آتی ہے، اس کی ٹرانسلیشن نہیں آتی، تو کیا خیال ہے؟ بیٹے کا خط آئے گا، پڑھے گی، چومے گی، آنکھوں سے لگائے گی، سر پہ رکھے گی اور ایک اعلیٰ شان ریشمی غلاف میں لپیٹ کے اوپر چھپا دے گی. یہی کرے گی نا ماں جی؟ یہ کرے گی. اور رات ہی اٹھا سی اپنے بندے نے، اٹھ جو لو ٹرانسلیشن کرا کے اور بھی ٹیچر کو لو. مجھے نہیں پتا میرے بیٹے نے کیا کہا ہے، کب آئے گا، کیا کماتا ہے، شادی کرنی ہے یا نہیں، یا وہیں پہ کر لی ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، وہ اس کی صحت کیسی ہے. مجھے اس وقت تک ماں کے ممتا کو سکون نہیں ملتا جب تک بیٹے کے خط کے ایک ایک حرف کو پڑھ نہ لے، سمجھ نہ لے. ارے مائیں تو وہ ہوتی ہیں، بیٹا ایک خط لکھ کے مہینوں بھول جاتا ہے اور ماں اپنے بستر کے تکیے کے نیچے خط کو رکھتی ہے. جب بیٹا یاد آتا ہے اس کو نکالتی ہے، روتی ہے، پڑھتی ہے، چومتی ہے. جو ماں کو اپنے بیٹے کے خط سے پیار ہے، کیا یہ مولا نے آپ کے اور میرے نام خط نہیں بھیجا 30 پاروں میں؟ کیا یہ مولا کا کلام نہیں ہے؟ کیا یہ رب کا کلام نہیں ہے؟ میں اپنے آپ سے سب سے پہلے، اپنے بھائیوں سے اس کے بعد سوال کرتا ہوں، آپ کی زندگی 30 35 40 50 سال تک پہنچی ہوئی، کیا میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار، میرے سوال کو دوبارہ سنیے گا، کیا میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار اللہ کے کلام کو ترجمے سے پڑھا ہے؟ طوطے کی طرح تو رمضان شریف میں رٹا مار لیتے ہیں، فاتحہ سے لے کے ناز تک. ماں جی ماشاءاللہ اس رمضان جی دن قرآن ختم کیتے ماشاءاللہ، بڑا ہی مزہ آیا جی. سمجھ آئی کچھ؟ سنا جی وہ تو مولویوں تک کام جی اصل کی سمجھ نہیں آئی، سانو کیا پتا کہ آخیا نے. تبارک الذی، برکتوں والی ذات ہے وہ، نزل الفرقان، جس نے یہ فرق کرنے والی کتاب نازل کی. اتاری کس پہ؟ علی نورہ، نور من نور اللہ پہ. بڑے مجرم ہے جی یہ کہنے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ بشر آکھنے والا تے بڑا ہی گستاخ ہوتا ہے، نبی دی شان کو جانتا نہیں. قرآن خبر دے رہا ہے، سورۃ الفرقان ہے، 18واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے. گھر رکھے ہوئے کلام الہی کے نسخے کو کھولیے. مالک فرماتا ہے نزل الفرقان علی عبدہ، میں نے اپنے بندے پہ یہ کلام نازل کیا. محمد کریم انسان تھے، محمد کریم اللہ کے بندے تھے، وہ خود اعلان کر کے گئے. کلام الہی نے بھی اعلان کیا لیکن مصطفیٰ بھی اعلان کر کے گئے، انا عبدہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. لوگوں مجھے ایسے نہ بڑھا دینا جیسے عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھایا، وہ اللہ کے بندے تھے، لوگوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. مجھے ایسے نہ بڑھانا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا رسول ہوں. جھگڑا ختم ہو گیا، لڑائی ختم ہو گئی، نور و بشر کے فیصلے ہو گئے اللہ کے کلام سے کہ یہ کلام نازل ہوا. اگر نبی نور من نور اللہ ہوتے تو آیت اس طرح ہونی چاہیے تھی، نزل الفرقان علی نورہ، یہاں ہے علی عبدہ، اپنے بندے پہ یہ نازل ہوا. ہوا کیوں؟ قرآن آیا کیوں؟ عدالت میں قسم اٹھانے کے لیے، چوریوں کا فیصلہ کرنے کے لیے. روم میں کوئی چوری ہو جاتی، میرا 1000 پاؤنڈ پہ اسی چک لیا جی، انہیں چکیا اسی
وہ فیصلہ کرتا میں قرآن سے رکھ دینا جی تیرا ہے تو چوکے میں. قرآن اس لیے آیا کہ اس کا حلف اٹھایا جائے, قسمیں اٹھائی جائے, صرف عدالتوں میں کام چلے بس نہیں. لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, یہ قرآن اس لیے آیا کہ تمہیں خبر ہو جائے یہ زندگی سدا نہیں رہنی, ایک دن مرنا ہے, اللہ مالی کے سامنے پیشی ہونی ہے. پھر 60 سالہ زندگی, 70 80 90 سال کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے. احصاہ اللہ ونسوہ. میں اور آپ گناہ کر کے بھول جاتے ہیں, اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں. اللہ ہم تو گناہ کر کے بھول جاتے ہیں لیکن یہ گناہ تیرے پاس تو نوٹ ہے مولا. یہ قیامت کے دن میری اور آپ کی زندگی کی فلم چلنے والی ہے, میری اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کھلنے والا ہے. کمروں میں چھپ کر لائٹیں بند کر کے کنڈیاں لگا کے انسان مولا کی نافرمانی میں ڈوب جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے قیامت کے دن ایک کتاب کھلے گی, ایک کتاب کھلے گی جس کتاب کے اندر ایک ایک ذرہ ہوگا, ایک ایک لمحہ ہوگا, نہ رات چھپی نہ دن چھپا, ایک ایک لمحہ سامنے ہے انسان کے. کمالی هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. یہ کیسی کتاب ہے, اس نے نہ تو میری زبان سے نکلی ہوئی گالیوں کو چھوڑا, نہ میرے ہاتھ کی مسٹیک کو چھوڑا, نہ میرے قدم غلط جگہ پہ چل کے گئے اس کو چھوڑا. یہ قرآن حکیم ڈرانے کے لیے آیا, یہ قسمیں اٹھانے کے لیے, حلف اٹھانے کے لیے, عدالتوں میں اس پہ ہاتھ رکھ کے حلفی بیان دینے کے لیے نہیں. یہ اس لیے آیا کہ تیاری کرنا. اے جہاں میٹھا بلا جا کیا میٹھا مولوی صاحب کیوں ڈراندے ہو, کیا پہ کرتے ہو یارا, کون مرسی کون اٹھسی, گرنا ہی لینا ملاوا جی. نہیں بھائی, یہ مولویوں کی باتیں نہیں, یہ کلام الہی ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن تمہیں اٹھا کر مولا کے سامنے پیش کیا جائے گا. تمہارا مولا کون ہے؟ قرآن حکیم اس کا بھی تعارف کرواتا ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض. تمہارا رب وہ ہے, کتاب کا نازل کرنے والا وہ ہے, زمین و آسمان ساری اس کے ہاتھ میں ہے, اس کی بادشاہت ہے, اس کا کنٹرول ہے, اس کی حکومت ہے. آسمان کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں, زمین کا سارا خزانہ اللہ کے پاس ہے. جب زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک اللہ ہے تو دعا فقیروں سے مانگنی چاہیے یا خزانوں کے مالک سے مانگنی چاہیے؟ اللہ کے لیے اعلی مثال سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. آپ کو پتا ہے ایک آدمی ہے, اس کے اکاؤنٹ کے اندر 1 ملین پاؤنڈ پڑا ہے, اور ایک بندہ ہے جو بیچارہ بجلی کا بل دینے سے بھی قاصر ہے, اس کے پاس 1 پاؤنڈ بھی نہیں ہے. آپ کو کوئی پریشانی ہے, زکات صدقہ خیرات چندہ چاہیے, تو کس کے دروازے پہ جاؤ گے؟ فقیر کے دروازے پہ گئے تو کچھ جڑا کھیل کے آؤ, میرے کو روٹی کھانے سے پیسے کوئی نہیں. اور اس ملینئر کے پاس جاؤ گے تو ہو سکتا ہے اللہ اس کے دل میں رحم ڈال دے, وہ 1000 2000 آپ کو دے ہی دے. ایک طرف وہ ہے جو بیچارہ طہارت نہ کر سکا, اپنے کپڑے نہ اتار سکا, غسل نہ کر سکا, کفن نہ پہن سکا, چل کے قبرستان جا نہ سکا, 4 کندھوں کا محتاج ہو کر قبر میں اترا, 2 میٹر مٹی کے نیچے دفن ہوا, جب قبر میں ڈالا اپنی مٹی اس کے اوپر خود نہ ڈال سکا, اس کو خود بند نہ کر سکا, اس پہ سنگ مرمر خود نہ لگا سکا, اتنا محتاج جو اپنے یتیم بچوں کو روتے ہوئے چپ نہ کرا سکا, جو اپنی بیوہ بیوی کو روتے ہوئے چپ نہ کرا سکا, اس کے سرحانے بچے روتے رہے, بیوی روتی رہی, ماں روتی رہی, باپ روتا رہا, اس کو کوئی شعور نہیں. وہ اتنا مسکین, اتنا مجبور, اتنا کلاش, جب زمین کے اندر جا کے سو گیا, اس زندہ مولا و مالی کو چھوڑ کر اس مجبور کی ڈھیری پہ جا کر کہنے والوں پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر دے رتا لال, آپ کی عقل کہاں چلی گئی؟ اس خالق و مالک کو کیسے بھلا دیا جو اپنے تعریف بیان کرتا ہے, الذی لہ ملک السماوات والارض. زمین و آسمان ساری میری ہے, خزانے میرے ہیں. جب مانگنا ہے بندے, وقال ربکم ادعونی, پکارو اللہ کو, مانگو اللہ سے, آؤ رب کے در پہ. اس کی شان کیا ہے؟ ولم یتخذ ولدا, اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں پکڑا. جھوٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں. جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی, اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے, اللہ کے نور میں سے کوئی پارٹ الگ نہیں ہوا, اللہ کا کوئی ساتھی کوئی ساجی نہیں ہے.
وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں پکڑا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، آسمان بنانے میں علی ساتھ نہ تھے، زمین بچھانے میں پیر ساتھ نہ تھے، پہاڑ گاڑنے میں بزرگان دین ساتھ نہ تھے، سمندر جاری کرنے میں کوئی ساتھ نہ تھا، یہ پیاری سرزمین اس کو بچھانے میں کوئی ساتھ نہ تھا، اس کی بادشاہت میں کوئی نہ تھا شریک، وہ تنہا تھا، وہ تنہا تھا، وہ تنہا ہے. جب بھی پکارنا ہے اس کے در پہ آئیے. وہ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کا خالق اللہ ہے. جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے، بیٹے اللہ کے در سے مانگو. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، بیٹیاں اللہ کے در سے مانگو. ہر چیز کا خالق اللہ ہے، سوالی اللہ کے در کے بنو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. مالک بندوں کا حال بیان کرتا ہے. واتخذوا، انہوں نے اس مالک کو چھوڑا جو زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، شہنشاہ اعظم بھی ہے، اور اس کے علاوہ الہ پکڑ لیے. من دونہ، اللہ کے علاوہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے علاوہ ہیں، علی اللہ کے علاوہ ہیں، ولی اللہ کے علاوہ ہیں، اہل بیت اللہ کے علاوہ ہے. اللہ تنہا ہے، باقی اس کے علاوہ اس کی ساری مخلوق اس کے علاوہ ہے، اس کے نیچے ہے. لا یخلقون شیئا، ان سے جا کے دعائیں مانگی، ان کے دروں پہ آ کے سجدے کیے، ان کے بابوں کی قبروں کی ڈھیریوں کا طواف کیا جن کی کیفیت میں نہیں. معاف کرنا، یہ میرے جملے نہیں، یہ اہل الحدیث کی باتیں نہیں، یہ کلام الہی ہے، یہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کو مولا نے نازل کیا. لا یخلقون شیئا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا. پیارے حبیب کسی چیز کے خالق نہیں تھے، سیدنا علی کسی چیز کے خالق نہیں تھے. اولیاء اللہ کا احترام سر آنکھوں پہ، ان کی عزت ہم پہ فرض ہے، واجب ہے. ان کی گستاخی، تھوڑی سی گستاخی بھی انسان کی ہلاکت اور بربادی کا پیغام ہے. کیونکہ جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے. ہم کہتے ہیں اولیاء کا احترام، انبیاء کا احترام، بزرگان دین کا احترام کیجئے، لیکن اللہ کے لیے ان کو اللہ کا شریک نہ بنائیے. مالک فرماتا ہے لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم پوج رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ رہے ہو، جس کے در کے چکر لگا رہے ہو، جس کے بارے میں سمجھ رہے ہو بابا جی نے بس ایک تعویذ دے دیا اب میرے سارے اڑے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بلکہ یہ خود پیدا ہوئے ہیں. یہ خود اس دھرتی میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. تم تو کہتے ہو یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا باول حق بیڑا دھک یاری اڑیا پار لا دیں. قرآن کہتا ہے یاد کر لو، دل میں بٹھا لو، دل کی کھڑکیوں کے ذریعے دل کے نہال خانوں میں پہنچا لو. وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، یہ اپنی جان کے لیے کسی نقصان کے مالک نہیں، نفع کے مالک نہیں. ارے بھائی، جو اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، وہ آپ کی جان کے نفع نقصان کا مالک کیسے بن جائے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، وہ اپنی جان کو اس تکلیف سے نہ بچا سکے. سیدنا علی کے لخت جگر حسنین کریمین میں سب سے پہلے سیدنا حسن کو زہر دے کے کوفیوں نے شہید کیا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، میرے نبی کے آنگن کے پھول، میرے نبی کے پیارے بیٹے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اہل ایمان کی آنکھوں کے تارے، حسن و حسین شہید کیے گئے، علی شہید کیے گئے، عثمان شہید کیے گئے، عمر شہید کیے گئے. وہ اپنی جانوں کو نہیں بچا سکے. آپ کے بچوں کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ تنہا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں، میرا وعدہ نہیں، یہ کلام الہی ہے. اس سے جڑیے، اس سے اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے. وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. ان باپوں کے ہاتھ میں نہ موت ہے، ان بزرگوں کے ہاتھ میں نہ زندگی ہے، نہ دوبارہ اٹھائے جانا ہے. جھوٹے قصے ہیں جو بنا لیے.
پیر جیلانی صاحب کے پاس کوئی آیا تھا، اس کا بچہ مر گیا تھا، اس کا ہاتھ چوم کے گئی تھی، لیکن پیر صاحب کو بڑا ترس آیا ماں کے اوپر، ہاتھ لمبا کیا، ملک الموت کا تھیلا روحوں والا پکڑ لیا اور جلال میں آ کے الٹا کر دیا، جنہیں مرے سارے زندہ ہو گئے، نیچے بیٹھے ہوئے نعرہ قادریہ قرآن۔ میں اپنی بات کہوں تو مجھے روک دینا، میں اپنے جملے کہوں مجھے ٹوک دینا، میں اپنے ایمان کی بات کہوں تو روک دینا، میں اپنے ایمان کا قول سناؤں تو کہنا مولانا غلط کہتے ہو۔ ارے یہ کلام الہی ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ مولا کی طرف سے نازل شدہ آیات ہیں، کسی پیر فقیر شیخ و حضرت کا کلام نہیں۔ مالک فرماتا ہے وَلَا يَمْلِكُونَ، یہ نہیں مالک، یہ نہیں کنٹرولر، موتوں ولا حیاتوں ولا نشورا، نہ موت کے نہ زندگی کے نہ اٹھائے جانے کے۔ اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے، اے اللہ امت محمدیہ کے دل کا سکون بنا دے، اے اللہ یہ مولویوں کے جنگل سے نکل آئے کہ قرآن کو سمجھنا مشکل ہے، یہ تیرے کلام الہی سے جڑ جائیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری سیاکاریوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما دے، جن کی اولاد ہے ان کو نیکی والی بنا دے، جن کی اولاد ماں باپ کے دکھ کا سبب بن چکی ہے، تیری انگلیوں کے درمیان ہے مولا انسانوں کے دل، اپنے فضل سے ان کے دلوں کو ماں باپ کی محبت کی طرف موڑ دے۔ اللہ تو مالک ہے، تو مولا ہے، مسلمانوں پہ رحم فرما، اہل ایمان پہ رحم فرما، اس کلام الہی کے نور کو پھیلا دے مولا، اپنے نبی کی سنت کو پھیلا دے مولا، اور اللہ ہمیں بھی شامل کر دے ان میں جو کلام الہی کا نور پھیلانے والے ہوں، اپنی فضل سے اپنے دین کا خادم بنا لیں، اپنے فضل سے اپنے دین کا خادم بنا لیں، اپنے فضل سے اپنے دین کا خادم بنا لیں مولا۔ اللہ جب تک زندہ رکھنا، ایمان پہ رکھنا، جب موت دینا اس حال میں دینا کہ تو ہم سے راضی ہو، اللہ جب موت دینا اس حال میں ہمیں اٹھانا، ہم قیامت کے دن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جھنڈے کے نیچے جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ اے اللہ جنت کی سب سے بڑی نعمت، جنت کا سب سے بڑا انعام یہ ہوگا کہ مومن تیرے مبارک مکھڑے کا دیدار کریں گے مولا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے جو یوم مزید میں جنت الفردوس میں تیرے چہرے کا دیدار کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔